واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 100 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ جرنیل نے صورتحال بتانے کی بجائے ہانپتے کانپتے لہجے میں کہا کہ اس سے فوراً اپنے کپڑے دے دے۔ وہ آدمی جرنیل کے اس اندازے سے ہی سمجھ گیا ہوگا کہ لڑائی کی صورتحال کیا ہے۔ صورتحال اچھی ہوتی تو یہ جرنیل اس طرح گھبراہٹ اور خوف زدگی کی حالت میں ایک عام گھر میں نہ جا گھستا۔ پھر بھی وہ آدمی کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ سنا نہیں تم نے؟ جرنیل نے حکم اور رعب کے لہجے میں کہا۔ مجھے اپنے کپڑے اور چوغا دے دو۔ مجھے پہچانتے نہیں تم؟ میں تمہارا جرنیل ہوں۔ پہچانتا ہوں، اس آدمی نے طنزیہ سے لہجے میں کہا، لیکن ایک غریب آدمی کے کپڑے پہن کر آپ کو کون پہچانے گا؟ وہ آخر جرنیل تھا اور شاہی خاندان کا فرد تھا اور جلدی میں بھی تھا، اس لیے اس نے اس شخص کی طنزیہ کلامی کا جواب زبان سے دینے کی بجائے تلوار نکالی اور اپنا حکم دہرایا۔ کمرے سے ایک عورت نکل آئی، شاید اس شخص کی بیوی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ یہ جو مانگتا ہے اسے فوراً دے دو۔ جرنیل نے اس شخص کے دیے ہوئے کپڑے اپنے پہنے ہوئے لباس پر ہی چڑھا لیے۔ ایک غریبانہ سا چوغا بھی پہنا جو اس کے کندھوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا۔ میلی اور خستہ حال ایک چادر تھی جو اس نے اپنے سر پر لپیٹ لی اور کچھ لٹکا لی۔ اب وہ جرنیل نہیں بلکہ ایک غریب آدمی تھا۔ باہر نکلتے ہوئے وہ صحن سے گزرا تو ایک ٹیڑھی میڑھی لاٹھی سی پر پڑی نظر آئی۔ اس نے لاٹھی اٹھا لی اور ذرا سا کبڑا ہو کر اور لاٹھی ٹیک کر چلنے لگا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر دیکھا۔ اتنا مت ڈرو، اس نے گھر کے اس آدمی اور اس کی بیوی سے کہا۔ دروازہ کھلا رہا تو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ مسلمان گھروں میں داخل نہیں ہوتے اور وہ لوٹ مار نہیں کرتے۔ تم جاؤ، اس شخص نے کہا۔ اب ہم جانے، مسلمان جانے، میں تمہاری جرنیلی سے نہیں تمہاری تلوار سے ڈر گیا تھا۔ اگر تمہیں ہماری بیٹیوں کا خیال نہیں تو اپنی ہی بیٹی کا خیال کیا ہوتا اور لڑتے ہوئے مر جاتے۔ جاؤ، اب تمہیں کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ اگر اسے بھاگنے کی جلدی نہ ہوتی تو وہ غریب سے ایک گستاخی معاف نہ کرتا اور اس کا سر اس کے بدن سے جدا کر دیتا، لیکن اس نے اس آدمی کو قہر اور غضب کی نگاہوں سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ معزز ناظرین، رومی فوج کا یہ جرنیل لاٹھی ٹیکتا ذرا سا جھکا ہوا آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ شہر کی گلیوں میں اسے اپنی فوج کے سپاہی بھاگتے دوڑتے جان بچاتے نظر آ رہے تھے۔ مسلمان بھی اس کے قریب سے گزرے اور اس نے ان کی خون آلود تلواریں دیکھی۔ 4-5 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ گلی کا موڑ مڑ رہا تھا کہ گھروں سے بھاگنے والے آدمی اس سے ٹکرائے اور بھاگ گئے۔ اسے 3 مسلمان نظر آئے جو بڑی ہی بلند آواز سے اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ لوگ گھروں کے اندر رہیں، بھاگے نہیں، کسی گھر میں کوئی لوٹ مار کے لیے داخل نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کہتا پھر رہا تھا کہ باہر نہ نکلنا، بڑی زبردست لڑائی ہو رہی ہے، گھوڑوں تلے آ کر مارے جاؤ گے۔ پھر بھی شہریوں میں افراتفری بپا تھی اور کچھ لوگوں نے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ جرنیل بہت جلدی میں تھا لیکن ڈر سے تیز نہیں چلتا تھا کہ پہچانا جائے گا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے بوڑھا اور کمزور یا بیمار سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے۔ اس کا گھر شہر سے الگ تھلگ تھا، وہ گھر نہیں ایک محل تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں خاصا وقت گزر گیا۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کے گھر والے بر وقت نکل نہ گئے تو پکڑے جائیں گے۔ زیادہ خیال بیٹی کا تھا جو نوجوان اور غیر شادی شدہ تھی، وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی۔ وہ گھر کے قریب پہنچا تو اسے ایسے آثار نظر آنے لگے جیسے محل کے مکین بھاگ گئے ہوں۔ مسلمان گھڑ سوار محل کے احاطے میں داخل ہو رہے تھے، کچھ محل کے اندر چلے گئے تھے۔ وہ احاطے کے باہر والے گیٹ پر جا رکا اور اس محل کو حسرت بھری نظروں سے دیکھنے لگا جس میں وہ شاہی خاندان کا جرنیل تھا، لیکن اب اس محل کے در و دیوار جیسے اس کے دشمن ہو گئے تھے۔ ایک مسلمان محل میں سے نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ سب بھاگ گئے ہیں، محل بالکل خالی ہے۔ جرنیل وہیں کھڑا رہا۔ اسے یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کے گھر کے تمام افراد نکل گئے ہیں۔ وہ وہیں کھڑا اپنے محل کو دیکھتا رہا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ اس کے سینے پر کیسے سانپ اور کیسے زہریلے ناگ لوٹے ہوں گے۔ وہ اس شہر کا حاکم اور جرنیل نہیں بلکہ بادشاہ تھا۔ یہاں کے لوگوں کی قسمت اس اکیلے شخص کے ہاتھ میں تھی، وہ ان کا روزی رساں بنا ہوا تھا۔ اس محل میں اس نے جو عیش و عشرت کی تھی وہ بھی اسے یاد آئی ہوگی۔ محل کے سامنے بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ اس باغ میں اور اس محل میں اس نے معصوم نوجوانیاں اور ان کی عصمت پامال کی تھی۔ آج اسے اپنی بیٹی کا غم کھا رہا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ یہاں سے نکل گئی تھی یا کسی فاتح کے ہاتھ چڑھ گئی ہے۔ سپاہ سالار آ رہے ہیں، اسے اپنے پیچھے ایک آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لشکر مجاہدین کے فاتح سپاہ سالار عمرو بن عاص آ رہے تھے۔ ان
इनके पीछे चंद एक घुड़सवार मुहाफिज थे जो इस रूमी जर्नेल ने एक बार फिर महल की तरफ देखा। यहाँ तो इसके मुहाफिजों का एक दस्ता चाको चौबंद और हरदम तैयार मौजूद रहा करता था, लेकिन अब इनका नामो निशान ना था। इसने वहां से खिसक जाने की या भाग निकलने की सोच ही नहीं। उमर बिन आस इसके करीब पहुंच चुके थे। जर्नेल ने अपना आप छुपाए रखने के लिए यूं किया कि उमर बिन आस का घोड़ा इसके करीब आया तो इसने झुककर अपने माथे पर हाथ रखा। सिपा सलार और इनके मुहाफिज इनके करीब से गुजर गए और महल में जा दाखिल हुए। यहाँ खड़े क्या सोच रहे हो? रूमी जर्नेल की कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी। इसने चौंक कर इधर देखा। एक बूढ़ी औरत इसके पास खड़ी थी। वो इस बुढ़िया को नहीं जानता था। इसके किसी मुलाजिम की माँ थी जिसने इसे गरीबाना बहरूप में भी पहचान लिया था। इसने जर्नेल को बताया कि इसके घर के तमाम अफराद इसी वक्त निकल गए थे जिस वक्त इन्हें यह इत्तला मिली थी कि मुसलमान खुले दरवाजों से शहर में दाखिल हो रहे हैं। शहर के 2 दरवाजे खास तौर पर छोटे बनवाए गए थे और ये बहुत ही मजबूत थे। इन दोनों दरवाजों की चाबियां शाही मुहाफिज के दस्ते के कमांडर के पास रहती थी। ये दरवाजे फौज के अंदर या बाहर आने जाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। ये कभी भी नहीं खोले थे। ये दरवाजे शाही खानदान के लिए मखसूस थे, लेकिन इन्हें बंद और मखफल ही रखा जाता था। इनका इस्तेमाल यही था जो अब किया गया, यानी ये शाही खानदान के फरार के लिए मखसूस था। बुढ़िया ने जर्नेल को बताया कि जब मुसलमान शहर में दाखिल हो रहे थे इस वक्त इन दोनों में से एक दरवाज़ा खोला गया और तमाम अफराद इससे निकल गए। इस तरफ कोई लड़ाई नहीं थी और मेरी बेटी वो भी साथ ही गई है। बुढ़िया ने जवाब दिया, आपकी बेटी का मंगेतर आ गया था, वो ही सबको अपने साथ ले गया है। आप भी चले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आप पहचाने जाएं, फिर मुसलमान आपको गिरफ्तार कर लेंगे। वो अपने साथ घोड़ों पर कुछ सामान ले गए हैं? कुछ भी नहीं, बुढ़िया ने जवाब दिया। इतनी मोहलत ही नहीं थी कि कीमती चीजें इकट्ठी कर सकते। जर्नेल ने अब जो महल की तरफ देखा तो इसे यूं लगा जैसे एक तीर इसके दिल में उतर गया हो। इसे मालूम था कि इस महल में ज़रो जवाहिरात का कितना खजाना मौजूद था। आप बहुत मगमूम नजर आते हैं, बुढ़िया ने कहा। आपकी जान सलामत है, खानदान का हर फर्द जिंदा निकल गया है। आप भी चले जाएं और तैयार होकर वापस आएं। इस शहर पर हमला करें और ये शहर आपका ही होगा। जर्नेल के होंठों पर उदास सी मुस्कुराहट आ गई। इससे बुढ़िया की ये बात अच्छी लगी, लेकिन वो जानता था कि मुसलमानों से वो शहर वापस लेना अमूमन मुमकिन नहीं होता। जो वो फतह कर लेते हैं वो वहाँ से हटा और महल पर अलविदा निगाह डालता चला गया। इसे मालूम था कि इसका ख़ानदान कहाँ गया है। कमोबेश 30 मील दूर एक और बड़ा शहर था जिसका इस दौर में नाम बिलबीस हुआ करता था। इसे ये भी मालूम था कि इसके ख़ानदान के अफराद किस रास्ते से गए होंगे। वो इस छोटे से दरवाजे से निकला जो शाही ख़ानदान के फरार के लिए मखसूस था और इस तरफ से कोई हमला आवर नहीं आ सकता था क्योंकि दीवार के साथ ही पहाड़ी की ढलान थी जिस पर बड़ा ही तंग रास्ता था। यह रास्ता इतना ही था कि एक आदमी या एक घोड़ा इस रास्ते से चढ़ या उतर सकता था। इस तरफ कोई लड़ाई नहीं थी बल्कि खामोशी थी। वो नीचे चला गया। जख्मी होकर गिरने वाले रूमी घुड़सवारों के घोड़े भागते दौड़ते दूर दूर तक फैल गए थे। जर्नेल ने देखा कि 3-4 घोड़े इसी पहाड़ी से नीचे चले गए थे जिस पहाड़ी पर फरमा का शहर आबाद था। इसने एक घोड़ा पकड़ा, इस पर सवार हुआ और एड़ लगा दी। ये तमाम इलाका सरसब्ज और कहीं कहीं घना भी था और छोटी बड़ी पहाड़ियाँ भी थी। वहाँ जाकर इंसान और घोड़े गुम हो जाते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 101 में देखना मत भूलिएगा।